اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ گزشتہ آیات کے اندر بلکہ سورہ بقرہ کے اندر اہل کتاب میں سے یہود کی مذمت کی گئی، اور اس صورت کے شروع سے اب تک جو اہل کتاب میں سے عیسائی ہیں ان کی خرابیوں کو ذکر کیا گیا۔ اور پھر اس پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ بہترین جگہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ بہترین امت وہ مسلم امت، اور ان کی صفات کیا ہوں گی وہ آگے ذکر کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو پیدا کی گئی لوگوں کے واسطے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر ایمان لے آتے اہل کتاب تو یہ ان کے حق میں کیا ہوتا؟ بہتر ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو دوہرا اجر دیا جاتا، ایک تو اپنی کتاب اور شریعت پر عمل کرنے کا، اور دوسرا پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض لوگ کیا ہیں؟ اہل ایمان ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ واکثرهم الفاسقون، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ گنہگار ہیں۔ لن یضروکم الا اذی، ٹھیک ہے، جیسے گزشتہ آیات میں ذکر تھا کہ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، کیونکہ یعنی آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ لن یضروکم الا اذی، یہ ہرگز آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اگرچہ ان کی خواہشات تو یہی ہیں، لیکن الا اذی، مگر زبانی اذیت، زبانی طور پر تکلیفیں پہنچانا، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ آپ لوگوں سے قتال کریں تو آپ لوگوں سے پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ڈال دی گئی ان پر ذلت، رسوائی جہاں بھی پائے جائیں۔ اینما ثقفوا ای اینما وجدوا، یعنی جہاں بھی یہ پائے جائیں، جہاں کہیں بھی ہوں، وہاں پر ان پر ذلت ڈال دی گئی، ذلت مسلط کر دی گئی۔ الا بحبل من اللہ، مگر کس کے ساتھ؟ اللہ کی رسی کے ساتھ۔ وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کے ساتھ۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ مستحق ہوئے کس کے؟ اللہ کی ناراضگی کے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور خواری ان پر مسلط کر دی گئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یعنی یہ بھی بے سبب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ذلت اور خواری کا ان پر مسلط ہونا یہ بے سبب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سبب سے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق، یعنی انبیاء کا قتل بذات خود ایک بہت برا فعل ہے، اس کے ساتھ پھر بغیر حق ان کی قید، اس کی مزید قباحت، یعنی اس فعل کے مزید برا ہونے کو بتلا رہی ہے۔ ایک تو قتل انبیاء اپنی ذات کے اندر ہی بڑے گناہ والی بات، پھر اس صورت میں جب ہو بھی ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس سبب سے جو انہوں نے کیا کی، نافرمانیاں کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، حد سے بڑھنے والے تھے۔ تو اب اس آیت میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ تمام جو اہل کتاب ہیں ان پر ذلت ڈالی گئی جہاں کہیں بھی وہ ہوں، الا بحبل من اللہ اور وحبل من الناس۔ تو استثناء سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، جو استثناء کیا گیا
جو لوگ اس سے خارج ہیں وہ کون، اس سے کیا مراد ہے؟ تو حبل من الناس کی تفسیر تو یہ ہے کہ وہ کفار جن کے ساتھ یعنی یہودی یا عیسائی وہ کیا کر لیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہو جائے، ٹھیک ہے، جیسے ذمہ ہوتے ہیں یا معاہد ہوتے ہیں کہ وہ کسی بات پر صلح کر لیں، مسلمان ان کی جان و مال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور وہ بدلے میں جو ہے وہ ان کو کوئی جزیہ وغیرہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ حبل من الناس سے مراد تو یہ کہ لوگوں کے حق کے ساتھ، مطلب یہ کہ ان کا کوئی معاہدہ ہو جائے۔ تو دوسری چیز الا بحبل من اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس استثناء سے مراد یہ، اس کی مختلف تفاسیر ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اسلام قبول کرنے کا وہ کیا کر لیں، اسلام قبول کر لیں، اب وہ یہ جو ذلت اور خواری ہے اس سے وہ کیا ہوں گے، مستثنیٰ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک تفسیر اس کی یہی ہے کہ جو حبل من الناس جو چیز ہے یعنی لوگوں سے جن کا کوئی معاہدہ ہو جائے، اب یہ معاہدہ بھی چونکہ اللہ کے حکم سے ہی ہے تو گویا کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے کیا ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک تفسیر اس کی، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ الا بحبل من اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب کے راہبین لوگ ہیں، ٹھیک ہے، گوشہ نشین لوگ ہیں، ان کے جو اہل علم لوگ ہیں، جو صرف اپنی جو ان کی عبادت گاہیں ہیں وہیں پر رہتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، یعنی عملی کسی سرگرمی میں مسلمانوں کے خلاف وہ حصہ نہیں بنتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورتیں، چھوٹے بچے ہیں، تو یہ لوگ مراد ہیں، استثناء جو ہے نا وہ ان لوگوں کا ہے۔ تو اس میں بہرحال تین قول ہیں، ایک تو یہ کہ اسلام قبول کر لے، حبل من اللہ سے مراد، پھر یہ اس سے مستثنیٰ ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ کوئی معاہدہ ہو جائے ان کا مسلمانوں کے ساتھ، اور تیسرا یہ کہ وہ لوگ جو براہ راست کسی عملی سرگرمی کا حصہ نہ بنے مسلمانوں کے خلاف، وہ لوگ مراد۔ لیسوا سواء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اہل کتاب برابر نہیں ہے۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو قائم ہے کس پر، یتلون آیات اللہ، کہ وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اس حال میں کہ وہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور سبقت کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہی لوگ جو ہیں نیکوکاروں میں سے، یعنی ادھر بھی یہ کامل تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی کہ پھر یہ اسلام بھی لے آئے، ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے گا، دوہرا اجر دیا جائے گا اس آیت کی وجہ سے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ بھلائی کریں گے، نیکی کا کام کریں گے، فلن یکفروہ، تو ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، مطلب یہ کہ ان کی نیکیاں ایسا نہیں کہ ضائع ہوں گی، جیسے اس کی مثال بھی آگے آ رہی ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں نیکوکاروں کو، متقین کو۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز ان کو کام نہ آئے گا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے ذرا بھی۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی لوگ جو ہے اہل دوزخ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ، یعنی یہ لوگ جو کفار ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک گزشتہ آیت میں اصول بیان کیا گیا نا کہ ان کا مال اور اولادیں ہرگز ان کے کام نہیں، تو اس سے بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ لوگ جو کفار ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، یعنی اپنا مال خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کا کیا حکم ہوگا، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی یہاں ایک مثال سے اس کو سمجھا رہے ہیں
کہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سرٌ، کہ اس کے اندر کیا ہو، سرٌ کہتے ہیں ٹھنڈ کو، ٹھیک ہے، ٹھر ہو، ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، اور وہ ٹھنڈ پہنچی ایک ایسی، یعنی وہ جو ہوا تھی نا ٹھر والی، ریحن فیہا سرٌ، وہ ہوا پہنچی ایک ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جس نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، فاہلکتہ، اور اس ہوا نے اس کو کیا کر دیا، اس کھیتی کو ہلاک کر، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو سخت قسم کی ٹھنڈ ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے، یعنی فصلوں کو، کھیتیوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نفقات کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ، اس ہوا کے ساتھ جس میں کیا ہو، ٹھر ہو، تو ہوا ہوئی مثل کس کے، نفقات کے، اور اس میں ٹھر کا ہونا یہ ہے کفر، ٹھیک ہے۔ تو اس کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور وہ ہوا پہنچی ایسی قوم کی کھیتی کو جس نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اس نے اس کھیتی کو ہلاک کر دیا۔ اب حقیقت میں کیا ہے، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہ کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ تو آخرت کی بات، آخرت میں وہ صدقات، وہ نفقات کیا ہوں گے، غیر مقبول ہوں گے، قبول نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ باقی رہی دنیا کی حد تک بات، تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں، وہ کوئی خیر کا کام کرتے ہیں، یعنی کوئی ہسپتال بنایا، کوئی اسکول بنا لیا، یا کوئی اور فلاحی ادارہ بنایا، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کا، چونکہ آخرت میں تو اس کا کوئی صلہ بدلہ نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط کیا ہے، ایمان، وہ ان میں مفقود ہے، یعنی وہ ان میں نہیں پائی جاتی۔ البتہ دنیا میں ان کو کیا کر دیا جاتا ہے، اس کا بدل دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت سے جو سورۃ احقاف کی ہے اس سے مفسرین نے استدلال کی کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ٹھیک ہے، کہ تم نے اپنی بھلائیاں کہاں لے لی، دنیا کی زندگی۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ہوا ہے وہ ایسی قوم کی کھیتی کو پہنچتی ہے جس نے اپنے نفسوں پر ظلم، حالانکہ عام طور پر جب ہوا چلتی ہے، ٹھیک ہے، پھر نقصان سبھی کا ہوتا ہے، یعنی ظالم اور غیر ظالم دونوں کا، اور تو پھر ظلم کی قید بڑھانے کا کیا مقصد ہے، تو ظلم کی قید ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ اصل نقصان کافر کا ہی ہوتا ہے۔ اگر مسلمان کا کوئی نقصان ہو بھی رہا ہے تو اس کو صبر پر کیا ملتا ہے، اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی نقصان ہوا تو اس پر اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہی ہے۔ اصل نقصان جو ہے نا وہ ان لوگوں کا ہوا کہ جن کے ہاں ایمان مفقود ہے۔ اب آگے ایک حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، انہیں کی نفرت کا ذکر کیا جا رہا، اہل کتاب یہود و نصارہ کی مسلمانوں کے ساتھ، اسی سلسلے کا ایک حکم جو ہے نا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں، وہ یہ کہ اوس و خزرج انصار کے قبیلے ہیں، مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ، تو اسلام لانے سے پہلے ان کے، چونکہ مدینہ منورہ میں یہودی بھی آباد تھے، ان کے یہود کے ساتھ تعلقات تھے، ٹھیک ہے، اور وہی تعلقات برقرار رہے کس کے بعد، اسلام لانے کے بعد بھی، یعنی یہ انہی تعلقات کی بنا پر ان سے ملتے رہتے تھے، ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ اب ظاہر میں تو وہ ان کو یہی تاثر دیتے کہ ہمارا تعلق آپ کے ساتھ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا، لیکن در حقیقت ایسا نہیں، اور اب وہ ہر وقت اسی فکر میں ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں کوئی نہ کوئی بات ایسی پہنچے کہ جس کی وجہ سے ہم کیا کر سکیں، یعنی اسلام کے خلاف کوئی تدبیریں کر سکیں۔
سازشیں کر سکیں۔ پھر اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں منع فرما دیا کہ کسی ایسے شخص کو اپنا رازدار نہ بنائیں، ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کا ہم مذہب نہ ہو اس کو اپنا رازدار نہ بنائیں، اس لیے کہ اس کے نزدیک ترجیح جو ہے نا وہ کس کو ہوگی؟ اپنے مذہب کو، اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ ہاں، باقی غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں، وہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ ان کو اپنا رازدار نہ بنائیں، یعنی ایسے اسی سے قرآن لکھا ہے کہ ایسے عہدے جو یعنی انتہائی خفیہ نوعیت کے ہوں، ان پر کسی غیر مسلم کو کیا نہیں کیا جائے گا، سب وہاں پر اس کی ذمہ داری نہیں لگائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا ایک شخص کے بارے میں کہ یہ یعنی نوجوان لڑکا ہے اور وہ غیر مسلم کہ اچھا کاتب ہے، تو اس کو جو ہے نا اپنے ہاں کیا کریں، کاتب مقرر کر لیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع فرمایا، ٹھیک ہے، اور وہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو ناپسند فرماتے، اور ان کا استدلال اسی آیت سے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اب بھی یعنی اسلامی ریاست کے جو حساس ادارے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ایسے ادارے جہاں پر کوئی حساس معلومات ہو، تو وہاں پر ایسے لوگوں کو عہدوں پر لگانا یہ درست نہیں، ٹھیک ہے۔ اور تاریخ اسلامی بھی اسی بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسلمانوں کو جب کبھی بھی نقصان پہنچا تو ایسی ہی چیزوں سے پہنچا، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے قریب کسی غیر مسلم کو رکھتے یا کسی غیر مسلم عورتوں سے نکاح کرتے، انہوں نے جو ہے نا کیا کیا، نقصان پہنچایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ مت بناؤ رازدار اپنے علاوہ۔ بطانہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بطن سے ہے نا، کہ جو اندرونی حصہ ہے، ٹھیک ہے، بطانہ کپڑے کے استر کو بھی کہتے ہیں، یعنی کپڑے کا جو اندر والا حصہ ہوتا ہے جو انسانی جسم کے ساتھ مس ہوتا ہے، اس کو بھی بطانہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے معنی رازدار، ٹھیک ہے، اور یہ ایک فطری بات، یہ کوئی تعصب پر مبنی حکم نہیں، ایک فطری سی بات ہے، اور ہر ریاست اور ہر معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لا یألونکم خبالا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کمی نہیں کرتے تمہیں نقصان پہنچانے میں، مطلب یہ کہ ایسا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ودوا ما عنتم، پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو جو تمہیں کیا کریں، تکلیف میں ڈالیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو نفرت ہے، جو عداوت ہے، وہ ظاہر ہو جاتی ہے ان کے چہروں سے، اور ابھی تو یہ بھی کم ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ کیا ہے، اس سے بھی بڑھ کر، یعنی ایک تو وہ نفرت کا اظہار ہے جو ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہے، البتہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تحقیق ہم واضح طور پر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات کو اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں تم اولائی تحبونہم، اے وہ لوگو، یعنی مطلب خطاب، اور اے تم لوگو تحبونہم، تم تو ان کو دوست رکھتے ہو، اپنی باتیں ان کو بتاتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تو تمہیں اپنا محبوب نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم کیا کرتے ہو، یعنی اپنی کتاب کے علاوہ تمام کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہو، اور یہ لوگ تو اپنی کتاب کے علاوہ آپ کی کتاب پر ایمان بھی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ وہ آپ سے محبت نہیں رکھتے، اور دوسری بات یہ کہ وہ آپ کی کتابوں پر ایمان بھی نہیں رکھتے، تیسری بات یہ کہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ آپ سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہی ہیں، اور چوتھی بات یہ کہ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، یعنی تیسری بات کا حصہ ہے کہ جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو کاٹتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں، من الغیظ، غصے سے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، کہہ دیجئے کہ تم ہی مرو اپنے غصے کے ساتھ، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں سینوں کے رازوں کو۔
ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، چوتھی بات یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ ان کو ناگوار گزرتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اچھائی تمہیں پہنچے، کوئی فتح پہنچے، کوئی مال غنیمت پہنچے اور کوئی خوشخبری کی بات، تسؤہم، تو یہ ان کو بری لگتی ہے. اور پانچویں بات یہ ہے، ان کی شماتت کا حال یہ ہے کہ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. شماتت کہتے ہیں دشمن کی جو ہے اس پر، کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنا. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے، کوئی نقصان پہنچے تو یہ اس پر کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچنے کا طریقہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر تم صبر کے دامن کو تھامے رکھو گے اور تقویٰ کو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو تمہیں ان کی تدبیریں، ان کے مکر کچھ بھی نقصان نہ پہنچائیں گے. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو گھیرے ہوئے، یعنی تمہارے سب اعمال اللہ کے قبضہ میں ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. ٹھیک ہے، گزشتہ آیات میں کیا فرمایا گیا؟ جیسے بعض حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان غور کریں تو یہی ایک آیت ان کے لیے کیا کافی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کریں گے؟ نکلنے کے راستے بنا دیں گے. ٹھیک ہے، مصیبت سے نکلنے کے، تکلیفوں سے نکلنے کے. تو یہاں تقوی کا ذکر ہے. تو اب گزشتہ آیات میں تقوی کی اور صبر کی اہمیت کو ذکر کی تلقین تھی، اور یہی چیز کامیابی کا سبب بنی کس میں؟ غزوہ بدر میں. اور اسی میں جب کمی آئی تو یہی چیز ظاہری شکست کا سبب بنی. کہاں پر؟ غزوہ احد میں. تو اب اسی کو بتلایا جا رہا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اور یاد کیجئے کہ جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے اہل سے، یعنی اپنے گھر سے. یہاں گھر والوں کو اہل کہا گیا. تو یہ غزوہ احد کو جو ہے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، غزوہ احد کا تذکرہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ سے تشریف لائے، اسی کو ذکر کیا جا رہا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، کہ جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے اہل سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ٹھکانہ بناتے تھے مسلمانوں کے لیے، مقاعد للقتال، جہاد کے لیے بیٹھنے کی جگہ. ٹھیک ہے، یعنی ابتدائی رائے یہی تھی غزوہ احد کے وقت کے مدینہ کے اندر رہ کر لڑا جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو خواہش تھی وہ بھی. لیکن جب مشورہ کیا گیا تو وہ لوگ، یعنی مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ تھا، اور وہ بہت سے وہ لوگ جو کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے. ٹھیک ہے، ان کو بھی ایک جوش تھا. تو مسلمانوں کی اکثریت نے مشورہ یہ دیا کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑیں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر سے زرہ وغیرہ پہن کر باہر تشریف لے آئے. تو اب بعض لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے خلاف کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہماری رعایت کرتے ہوئے مجبور ہو گئے. پھر اس وقت بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کریں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم مدینہ میں ہی رہ کر لڑ لیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے بات جائز نہیں کہ وہ کیا کرے، یعنی ایک مرتبہ تیاری کر لینے کے بعد وہ دوبارہ کیا ہو جائے، واپس ہو جائے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب ہم مدینہ سے باہر ہی لڑیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے آپ لوگوں میں سے. ٹھیک ہے، دو جماعتیں اوس و خزرج کے قبیلے کی شاخیں تھیں، بنو سلمہ اور بنو حارثہ. ٹھیک ہے، جب یہ فیصلہ ہوا نا کہ مدینہ سے باہر جا کر لڑیں گے، تو عبداللہ بن ابی وہ بھی اس مشورے میں شریک تھا. اس کی رائے بھی یہی تھی کہ
مدینہ کے اندر رہ کر لڑا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب فیصلہ یہ ہو گیا کہ مدینہ سے باہر جا کر لڑنا ہے، تو ان کو ویسے ہی بہانا چاہیے تھا، تو وہ اپنی 300 لوگوں کی جماعت کو لے کر علیحدہ ہو۔ تو اب بظاہر اس کو دیکھ کر بعض مسلمان قبیلے وہ بھی کم ہمتی کا شکار ہو۔ اب اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، کہ جب ارادہ کیا آپ میں سے دو گروہوں نے، اور وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان تفشلا، کہ وہ کیا پڑ جائیں؟ ہمت ہار دیں، کمزور پڑ جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھنا چاہتے تھے، واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے مددگار تھے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ان کے بزرگ کہا بھی کرتے تھے کہ اگرچہ ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ہماری کم ہمتی کا ذکر کیا گیا، لیکن یہ بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے متعلق کیا فرمایا، واللہ ولیہما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں ان دونوں کے کارساز، سب یہ ان کے مدد کرنے والے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے کاموں کو بنانے والے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کریں اہل ایمان۔ اسی طرح غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں نے کیا کیا؟ صبر اور تقوی کے دامن کو تھامے رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر، بدر کے وقت، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم لوگ کیا تھے؟ اذلۃ، یعنی بے سر و سامان، کمزور، تعداد بھی زیادہ نہیں تھی، سامان بھی زیادہ نہیں تھا۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر کرنے والے بنو، شکر گزار بنو۔